معزز سامعین و ناظرین، ساراسف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ معزز ناظرین، اعتماد لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایمان یا یقین۔ خود اعتمادی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ ہمارے اندر بے شمار خصوصیات ہوں، لیکن اگر ہم اپنے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں کر سکتے تو ان تمام خصوصیات کا کیا فائدہ؟ چیزوں کا چناؤ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق انسان میں اپنے جذبات موجود ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ذاتی طور پر خود اعتمادی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق جب انسان میں خود اعتمادی آتی ہے تو اس کے اندر خود کو آگے بڑھانے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے اور زندگی کی ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا بھی کرتا ہے۔ سامعین، خود اعتمادی ایک ایسا وصف ہے جس کے بغیر کوئی بھی، خواہ وہ کتنی بھی خوبیوں کا مالک کیوں نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خود اعتمادی ایک صحت مند شخصیت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ خود اعتمادی آپ کا وہ طرز عمل یا وہ طریقہ زندگی ہے جو ایک باعمل اور مؤثر زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ اسے کچھ بھی کہیے، یہ تعمیری طرز عمل تمام اندیشے، شک اور خوف کو دور کر کے امید اور اعتماد پیدا کر کے آپ میں جد و جہد، کوشش اور کامیابی کے امکانات کو روشن اور راہوں کو ہموار بناتا ہے۔ خود اعتمادی کے بغیر نہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ یقیناً خود اعتمادی ہو تو زندگی خوشگوار بن کر کامیابی کی بلند ترین منزلوں کو سر کر لینا ممکن بن جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ماہر نفسیات کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے وہ عدم اعتماد ہی میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو شخص عدم اعتماد میں مبتلا ہوتا ہے وہ خود فریبی میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور یہ آرزو رکھتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی نظر میں اہمیت حاصل کرے، اور جب یہ آرزو پوری نہیں ہوتی تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت اور قدر و منزلت نہیں۔ وہ زندگی میں ہر لحاظ سے ناموزوں اور ناکارہ ہے۔ ہم ہر اس شخص کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس میں خود اعتمادی ہوتی ہے۔ خود اعتمادی کا فقدان ہمیں پریشان رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کام کہ ہم ناخوش رہتے ہیں اور اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنا ہمیں خود اعتمادی کی صورت میں ہونا چاہیے۔ بعض افراد میں خود اعتمادی کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ ہر نئے کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں بے یقین ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کو ان کے احساس کا کچھ نہ کچھ علم ہے، اور بعض اوقات ہم بھی ایک حد تک وہی روش اختیار کر لیتے ہیں جو ان کی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم سب کو خود اعتمادی سے ذرا زیادہ کام لینا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ خود اعتمادی کی ضرورت ہے تو غالباً مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوتوں اور اچھے فیصلوں پر زیادہ بھروسے کے قابل بننا چاہتے ہیں۔ آپ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ پہ اعتماد کریں۔ یہی حقیقی خود اعتمادی ہے، اور یہ حقیقت پسندانہ علم پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ میں کتنے اچھے اوصاف ہیں۔ خود اعتمادی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کے ذہن میں ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کام بھی آسان سمجھنے لگتا ہے۔ وہ ہر ذمہ داری کو بخوشی قبول کرنے اور اس کے نبھانے میں کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا چہرہ پرکشش، جاذب نظر، گفتار بامعنی اور شخصیت پروقار ہوتی ہے۔
خود اعتمادی کامیابی کی ایک شاخ کلید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے انسان میں خود اعتمادی کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دن کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے۔ خود اعتمادی کو کامیابی کی کنجی بھی کہا جاتا ہے اور کامرانی کی یہی پہلی سیڑھی سمجھا جاتا ہے اسی کو۔ خود اعتمادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی انسان کا اس کے بغیر کامیابی کے راستے پر گامزن ہونا مشکل ہے، جبکہ خود اعتمادی کے ساتھ مشکلات سے لڑنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ بیشتر کامیاب افراد کی ترقی کا راز ان کی خود اعتمادی میں چھپا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کر لیتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مقاصد کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں، وہ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان کی عملی زندگی میں ناکامی کی بنیادی وجہ خود اعتمادی میں کمی کا ہونا ہے۔ جن لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے ان کے دل میں یقین کی پختگی نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی صلاحیتوں پر اعتماد و یقین رکھتا ہے وہ ناکام ہونے کے تصور کو ہی ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور مقصد کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا ہے اور بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص میں خود اعتمادی نہیں ہوتی وہ اپنی ہر ناکامی کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر خود کو پستی میں دھکیل دیتا ہے، حالانکہ اپنی ناکامیوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ لینا حالات سے فرار ہے۔ خود اعتمادی ایک مثبت رویہ ہے، اس لیے دیگر مثبت رویوں کی طرح یہ بھی انسانی زندگی میں بہت سی مثبت اور خوش آئند تبدیلیاں لے کر آتی ہے۔ خود اعتمادی خوف کی ضد ہے اور خوف انسان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ خوف ہی ہے جو کسی منزل کا تعین کرنے سے پہلے ہی راہ کو راستے کی دشواریوں سے خائف کر کے اس کے عزائم اور ارادوں کو متزلزل کر دیتا ہے۔ اندیشے اور خوف خود اعتمادی کو سخت چوٹ پہنچاتے ہیں۔ اندیشوں اور خوف سے ہی انسان میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، جبکہ خود اعتمادی سے سرشار شخص زندگی کی مشکلات پر قابو پا کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان خود ہی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو اور اس بات پر اعتماد ہی نہ ہو کہ میری کامیابی یقینی ہے تو وہ کیوں کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی ہوئی صلاحیتوں کا ادراک اور ان پر مکمل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہوتی بلکہ ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی کام کی صلاحیت ضرور ہوتی ہے، چاہے خفیہ طور پر ہی ہو، لیکن وہ خود اعتمادی میں کمی کی وجہ سے اس جوہر کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتا، نتیجتاً ناکام رہتا ہے۔ اگر انسان کو اپنی ذات پر مکمل اعتماد ہو تو وہ بڑے سے بڑا کارنامہ بھی بآسانی سر انجام دے سکتا ہے۔ تاریخ میں متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر جنگجوؤں نے بھاری بھرکم فوج کو ان کی آن میں ملیا میٹ کر دیا۔ یہ ان کی خود اعتمادی کا نتیجہ تھا۔ جنگ یرموک کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جنگ یرموک میں مسلمانوں نے رومیوں کے لشکر جرار کے مقابلے میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے مدد و نصرت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خود اعتمادی کا گراف بھی انتہائی بلند سطح پر تھا۔ اس جنگ کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خود اعتمادی کا یہ علم تھا کہ اکیلے ہی لاکھوں رومیوں سے لڑنے کو تیار تھے۔ ان کے 30,000 مسلمانوں پر مشتمل خود اعتمادی کے جذبے سے بھرپور لشکر نے لاکھوں رومیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ انسان کو جیسا اعتماد ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ اعتماد دل کی حکومت میں سپہ سالار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام قومیں اس کا حکم مان کر چلتی ہیں۔ جو شخص
خود اعتمادی خدا پر یقین اور بھروسے سے آگے بڑھتا ہے اسے کامیابی مل کر ہی رہتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی دیکھنے میں اپنا سارا وقت کھو دیتے ہیں، حالانکہ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر خود بھی کامیاب ہونے کی تگدو کر لینی چاہیے۔ خود اعتمادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر کام میں کامیابی حاصل ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مشکل کا سامنا ہو تو یہ معلوم ہو کہ محنت اور کوشش سے اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تب بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ خود اعتمادی دراصل مختلف شعبوں میں انسان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا اندازہ لگانے کا مؤثر پیمانہ ہے۔ جس شعبے میں انسان کی معلومات بہتر ہوں گی اس میں خود اعتمادی بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے جب انسان کسی شعبے میں ناکام ہوتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس شعبے میں اس کی معلومات ناکافی ہیں، تو اپنی اس ناکامی پر کڑھنے کی بجائے اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ایک کامیاب شخصیت بننے کی کنجی یہ ہے کہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کے شعبوں میں اعتماد پیدا کیا جائے، اور جس شعبے میں بھی قابلیت کم ہو اس کے بارے میں عدم اعتماد کا شکار ہونے کی بجائے اپنی قابلیت کو بڑھا دیا جائے۔ ناکام ہونے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ناکامی تو ہماری استاد ہوتی ہے، وہ ایک انسان کو راہ دیتی ہے، وہ ایک نشان راہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک نیا اعتماد حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اور کامیاب ترین لوگ بار بار ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں اور ہمیشہ مقصد کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بات نظر انداز کر جاتے ہیں کہ غلطیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہتر طور پر پرکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی کارکردگی کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی غلطیوں سمیت اپنی قدر کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم اپنی اچھی کارکردگی کے بارے میں ضرور سوچیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں سے بھی لطف اندوز ہونا چاہیے۔ خود اعتمادی کا فقدان کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں یا لوگ کیا کہیں گے سے شروع ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان وسوسوں اور ابہام کو دل سے باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے اور امید و یقین کی زندگی بسر کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اپنی ذات کے کمزور پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جب کوئی شخص اپنی قوت و کارکردگی کے کمزور پہلو دیکھتا ہے اور پھر اپنی صلاحیت کا اعتماد کھو دیتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے، خود اعتمادی کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ شک کو قریب بھی نہ بھٹکنے دیا جائے۔ اگر شک قریب اس کے پھٹک گیا تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر وہ خود اعتمادی کی جو ہے وہ کمی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو ہر وقت یہ یقین دلاتا رہنا چاہیے اس کو کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ یقین کی طاقت اور خدا تعالیٰ کی مدد کی بدولت ہم ہر قسم کی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کر سکتے ہیں اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں جو نتیجہ ملا ہے وہ یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو، جو ہماری صلاحیتیں، اپنی صلاحیتوں کے ہنر کو ہمیشہ جو ہے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر۔ نمبر 2، ناکامی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی جگہ پر رکھیں اور اس کے متعلق اپنی کامیابی یا ناکامی کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثبت سوچ پیدا کریں، منفی سوچ سے پرہیز کریں، اور خود اعتمادی کا فقدان جو ہے وہ ہمیں پریشان رکھتا ہے۔ اس سے جو ہے نا وہ انسان کو خود اعتمادی کا جو فقدان ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان اگر اپنے آپ پر اس کو یقین ہے، وہ اپنے آپ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے،
تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال بھی خودی کے بارے میں وہ ان کا ایک متصور ہے، اور اس نے علامہ اقبال نے کافی زیادہ اس کے اوپر زور دیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو معزز سامعین، آج کی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو تجویز دینا چاہیں تو کمنٹس کے اندر اپنی ضرور رائے کا اظہار کیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔